جیسے عریشہ غسل کر کے بڑی سی چادر اوڑے واش ڈریسنگ روم سے باہر نکلی، اسد پہلے سے ہی اپنی اور عریشہ کی جائے نماز بچھائے ہوئے تھا اور نفل ادا کر رہا تھا۔ عریشہ نے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اسد نے سلام پھیرنے کے بعد عریشہ کو دیکھنا شروع کیا۔ وہ بڑے اطمینان و سکون سے نماز ادا کر رہی تھی۔ بلا کی تسکین تھی اس کی نماز میں، جب بھی تو عریشہ کی طبیعت میں کوئی بے چینی نہیں تھی جو اسد کی طبیعت میں تھی۔ نماز سے فارغ ہو کر جب عریشہ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اسد نے اس کی ہتھیلیوں کے نیچے اپنے ہاتھ رکھ دیے۔ عریشہ کے آنسو ڈھلک کر عریشہ کی ہتھیلیوں سے اسد کی ہتھیلیوں پہ آنا شروع ہو گئے۔ بہت دیر دونوں دعا کرتے رہے، پھر اسد نے عریشہ کے ماتھے پہ بوسہ لیا اور دعا پڑھی۔ عریشہ بیڈ پر آ کر لیٹ گئی اور اسد اپنی لائبریری میں چلا گیا۔ عریشہ پتہ نہیں کب نیند کی آغوش میں کھو گئی تھی اور اسد رات کے پچھلے پیر بیڈ پہ آیا اور اسے سوتا دیکھ کر مسکرا دیا۔ مجھے میرے مالک کی طرف سے انعام ملا ہے عریشہ، جو تم میری زندگی میں میرے کمرے میں میرے بستر پر میری عزت بن کر آ گئی ہو، اور انشاءاللہ اب تمہیں کوئی دکھ کوئی تکلیف اس جگہ نہیں ملے گی۔ اگلے دن صبح جب عریشہ کی آنکھ کھلی تو اسد کمرے میں نہیں تھا، وہ تو جا چکا تھا۔ ٹائم دیکھا 10 بج چکے تھے۔ اسد کہاں گیا ہے؟ اور ہادی؟ میں کتنا سوئی آج، اف تک بھی تو گئی تھی۔ عریشہ بیڈ سے اٹھی، سیدھا نیچے آ گئی۔ گڈ مارننگ میم۔ سارے ملازمین نے عریشہ کو ویلکم کیا۔ عریشہ کچن میں چلی گئی جہاں پہلے ہی سے خان سامان کرنے کی تیاری میں مصروف تھے۔ میم آپ آرڈر کریں، ڈائننگ ٹیبل پر آپ کا ناشتہ پہنچ جائے گا۔ نہیں میں خود بنا لوں گی۔ عریشہ نے فریج کھولا۔ میم سر کا آرڈر تھا کہ آپ نے صرف ہمیں حکم دینا ہے، آپ پلیز بیٹھیے، ناشتہ آپ تک آ جائے گا۔ عریشہ اسد کے گھر کے طور طریقے دیکھ رہی تھی۔ ظہر کی نماز کے بعد اسد گھر آ گیا اور ٹیبل پر شاندار سا کھانا سرو کیا۔ کیسا رہا آج کا دن؟ سلاد کھاتے ہوئے اسد نے عریشہ سے پوچھا۔ انتہائی بور۔ اچھا آپ ہادی کو ساتھ لے کر گئے تھے؟ میں ڈھونڈ رہی تھی اپنا بچہ۔ ہمارا عریشہ؟ اسد نے عریشہ کی تاکید کی۔ اچھا میں ہادی کو بورنگ میں ڈال رہا ہوں۔ عریشہ اسی سلسلے میں اسے ساتھ لے گیا تھا۔ بورنگ کا نام سن کر عریشہ اچھل پڑی۔ اسد ہادی ابھی بہت چھوٹا ہے۔ اسد نے انتہائی سنجیدگی سے کہا، کوئی چھوٹا نہیں ہے، میں اپنا بیٹا ٹاپ کی بورڈنگ میں ڈالنے جا رہا ہوں جہاں قسمت والی کریم آ جاتی ہے، اور ہادی نے ایک میچور اور اچھا انسان بننا ہے۔ انشاءاللہ تو تم پریشان نہ ہو، بالکل کل ہم گاؤں جا رہے ہیں تو پیکنگ کر لینا، بلکہ ایسا کرو چلو تیار ہو جاؤ، شاپنگ کر کے آتے ہیں۔ عریشہ اسد کی گاڑی میں بیک سیٹ پہ بیٹھی تھی، ہادی کے ساتھ، اور اسد بھی اپنی فیملی کے ساتھ ہی پیچھے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی گاڑی گاؤں میں داخل ہوئی، ہادی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سبزہ ہریالی اور قید دیکھ رہا تھا۔ اسد کے باپ دادا کی گاؤں میں ایکڑوں کے حساب سے زمینیں تھیں، اور وہ لوگ گاؤں کے بہت بڑے جاگیردار تھے۔ پورے گاؤں کی امداد کرنا اور گاؤں والوں پہ حکم چلانا ان لوگوں کا کام تھا، لیکن اسد کم از کم گاؤں والوں کے لیے بہت مہربان تھا۔ عریشہ گاؤں میں نے ہر سطح کے سکول کھول دیے ہیں تاکہ ہمارا گاؤں کسی شہر سے کم نہ رہے۔ ادھر تعلیم، صحت اور ہر طرح کی سہولت فراہم کرنے کی بھرپور کوششیں کی ہیں۔ عریشہ خاموشی سے سنتی رہی اور سوچنے لگی، کیا بندہ ہے یہ، کیا کچھ کر رہا ہے؟ مجھے تو اسد جہانگیر کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ عریشہ میں نے گاؤں کے نوجوانوں کے لیے ہر طرح کی ملازمتوں کا انتظام کر رکھا ہے، مجھ سے خالق نے جو کام لینا ہے وہ لے لے۔ یہ زندگی مجھے آج ملی ہے، کب ختم ہو جائے گی کیا پتا۔ اسد اپنی حویلی میں جیسے داخل ہوا، پوری حویلی میں ہادی کو دیکھنے کا شور برپا تھا۔ ساڈا پوتا آ گیا جے۔ کبھی اسد کی دادا ہادی کو گلے لگاتے تو کبھی اسد کی والد چومتے۔ ہادی سیم سا گیا ان لوگوں کے والہانہ استقبال سے۔ عریشہ کو بھی بہت پیار مل رہا تھا۔ اسد کی ماں نے عریشہ کو سونے کے کنگن پہنائے، 4 سیٹ چڑھائے۔ پتر آہت تے رہانی اس دنیا تے، تو ہی رکھ لے سارا زیور۔ اسد کی ماں نے پتہ نہیں کتنے کلو سونا عریشہ کو دیا۔ آنٹی میں اتنا کہاں رکھوں گی، آپ ایسا کریں اپنے پاس ہی رکھ لیں، میں نے جب پہنا ہوا میں آپ سے لے لوں گی۔ یہ ساڑی خاندانی زیور ہے، تو نہ پاوے گی تے تیرے پتر بھی وٹی پالے گی۔ کھانے کے بعد اسد اور عریشہ حویلی کی سین میں ٹہلنے لگے۔ کیسا لگا گاؤں؟ بہت پیارا، ماشاءاللہ بہت پیار کرنے والے پیرنٹس ہیں آپ کے۔ یہ تو تم اچانک تم سے آپ پہ کیسے آ گئی؟ عریشہ نے چونک کر جواب دیا،
وہ جب انسان کو حد درجہ عزت ملنے لگے تب اسے اپنی ذات یاد بھی نہیں آتی۔ بس اسی لیے اب میں آپ کو آپ کہہ کر مخاطب کیا کروں گی۔ ہم ٹھیک ہیں؟ ناشتے کے قالین پہ اسد کے دادا نے عریشہ کو ایک ایسی بات کہہ دی کہ وہ پریشان ہو گئی۔ سانو ہن اس طرح سے بہت سارے پوتے پوتیاں دے دیویں، مایوس نہ کری، پتری 80 تینوں خوش کر دیاں گے، مزید بچے؟ عریشہ سن کر گم ہو گئی۔ اسد جھینک گیا۔ اسد پتر ہن تو بہتا کما لیا، اے ہن سانو 8-10 وارث پیدا کر کے دینے نن، تو اچھا ساڈا نام لیوا بھی ہوئے کوئی، جے ملکہ دا نام روشن کرے پوری دنیا تھے۔ اسد نے پورے پیار سے اپنے دادا سے کہا، جی ضرور، انشاءاللہ دادا جی، آپ جتنے کہیں گے پوتے مل جائیں گے، فی الحال ہادی پہ اکتفا کر لیں۔ اے تے میرا ببر شیر ہے۔ ہادی کی جان اسد کی دادا نے ہلکان کر دی تھی پیار کر کر کے۔ اسد کی بہن بہنوئی بچی بھی عریشہ اور ہادی سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ اسد ہادی کو لا دے، مجھے بہت دیر ہو گئی ہے اسے مجھ سے دور ہوئے۔ عریشہ اب ہادی کے بغیر رہنے کی عادت ڈال لو پلیز، اسے بھی دنیا کے رنگ دیکھنے دو، ماں کی گود چھوڑنے کا، تبھی تو کچھ سیکھ پائے گا نا۔ اسد آپ دادا جی سے کیا کہہ رہے تھے؟ کیا؟ اسد نے انجان بنتے ہوئے کہا، آپ 8-10 بچے پیدا کرنا چاہتے ہیں کیا؟ اسد نے مسکرا کر کہا، ہاں تو اس میں برائی کیا ہے؟ عریشہ لاجواب ہو گئی۔ اسد بات برائی کی نہیں ہے، بات بس یہ ہے کہ مجھے صرف ہادی کی پرورش پہ فوکس کرنا ہے، اور میں آپ کی زندگی میں بھی صرف ہادی کے اچھے مستقبل کی خاطر ہی داخل ہوئی ہوں۔ اسد نے بڑے پیار سے عریشہ کے دونوں کندھے پکڑے اور اسے بیڈ پر بٹھا دیا۔ سنو عریشہ، یہ زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ہمیں اس زندگی کا ایک ایک لمحہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر میں گزارنا چاہیے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میں تمہیں پا کر کتنا خوشی محسوس کر رہا ہوں، اور تمہیں بھی یہ زندگی میرے ساتھ خوشگوار انداز میں ہی گزارنی چاہیے۔ خوشگوار؟ وہ کیا ہوتی ہے؟ اس بات کا یقین عریشہ کو شاید بھول گیا تھا۔ گاؤں سے آ کر اسد نے عریشہ کو فارغ نہیں رہنے دیا گھر میں، بلکہ اسے کالج کی ذمہ داری ڈال دی، عریشہ کی مصروفیت میں اضافہ کیا۔ عریشہ، تمہاری امی کب تک واپس آئیں گی؟ میں نے ولیمہ کرنا ہے انشاءاللہ، امی کہہ رہی تھی کہ اس ماہ کے آخر تک آ جاؤں گی۔ اسد نے بڑے سوچ کر کہا، عریشہ میں فارم ہاؤس پہ ہی ولیمہ ارینج کروں گا، اور اسی کمرے کو سجانا ہے جہاں تمہیں سنگین یادیں ہیں۔ تم اس کمرے میں جا کر مجھے سچے دل سے معاف کر دینا۔ وہی کمرہ تو ہے جس نے مجھے انتہائی قرب میں مبتلا کیا، انتہائی اذیت میں مبتلا کیا۔ عریشہ خاموشی سے سنتی رہی۔ پتہ نہیں کیوں عریشہ اسد کو سن کر بالکل گم ہو جاتی تھی، اس کے پاس شاید الفاظ باقی نہیں رہتے تھے۔ اسد نے عریشہ کو ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ وہ ہر رات 10 بجے گھر آتا، کھاتا کھاتا واک کرتا، عبادت میں وقت گزارتا، اور پھر رات 2 بجے تک لائبریری میں چلا جاتا۔ عریشہ کو اسد کا یہ رویہ بھی عجیب لگ رہا تھا کہ بیوی ہو، لیکن ابھی تک اسد نے نہ کوئی ویڈنگ گفٹ دیا اور نہ ہی شوہر ہونے کا ثبوت دیا۔ ایک رات عریشہ خود ہی اسد کے لائبریری میں جا کر کتابیں سرچ کرنے لگی۔ کیا ہوا؟ نیند نہیں آ رہی؟ نہیں، بس سونے لگی تھی۔ عریشہ کو بہت بے چینی ہو رہی تھی کہ وہ شوہر سے بات کرے تو کیا۔ اسد نے خود ہی عریشہ کو کہا، ادھر آؤ میرے پاس۔ جی؟ سنو دھیان سے، 28 تاریخ کو ہمارا ولیمہ ہے، اور ٹھیک 5 تاریخ کو ہم نے عمرے کے لیے چلے جانا ہے۔ ادھر صرف 8 دن ہی ہمارا قیام ہوگا، کیونکہ مجھے ادھر بہت سے کام ہے، اور واپس آ کر انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کا نیا آغاز کریں گے۔ اس لیے پلیز ڈو ناٹ وری، میں نے تمہیں وقت دیا ہے عریشہ، تاکہ تم گل مل جاؤ سب سے، میری زندگی کے لائف سٹائل کو سمجھو، مجھے سمجھو۔ مرد جانور نہیں ہوتا عریشہ، مرد بھی احساسات، خیالات، جذبات ہوتے ہیں، اور مرد بھی چاہتا ہے کہ اسے چاہا جائے۔ تم میری بیوی ہو، میری شریعت حیات ہو، اور میں چاہتا ہوں کہ تم میری زندگی کو بہتر انداز سے لے کر چلو۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کا مطالبہ تو نہیں کروں گا، لیکن میری عزت ضرور رکھنا اپنے دل میں۔ عریشہ نے آنکھیں بند کر لی۔ اسد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنی گود میں بٹھا دیا۔ میں تم سے شاید اب ویسی محبت تو نہ کر سکوں جیسی ناولز اور سکرین پہ دکھائی دیتی ہے، لیکن میں سچی محبت کا ثبوت ضرور دوں گا۔ عریشہ، اسد نے آہستہ سے عریشہ کے بالوں کو ہٹایا اور اس کے چہرے پر اپنی محبت ثبوت کرنا شروع کر دی۔ عریشہ آگے بند کیے اس کے بوسوں کے بارش کو تسلیم کر رہی تھی۔ پھر اسد نے اسے اٹھا کر بیڈ پر لے گیا، کمبل اڑایا اور بڑے پیار سے کسی بچے کی طرح سلا کر کہنے لگا، سو جاؤ اب، مجھے بھی مزید 2 گھنٹے کام کرنا ہے، اور میری طرف سے متنفر نہ ہونا، تمہیں تمہارا حق تمہیں امید سے بڑھ کر ملے گا۔
अरीशा हैरान हो चुकी थी कि ये बंदा दिमागों में चलने वालों पर ख्याल कैसे जानता है। आखिर 38 साल असद ने यूं ही तो जाया नहीं किए थे, अपनी जिंदगी को सीखने में गुजारे थे। फार्म हाउस पे शानदार वलीमा अरेंज किया गया था। मेहमानों की आमद, हर तरफ रोशनियां, खूबसूरत नज़ारे। अरीशा के माँ ने अरीशा से मानी खेज अंदाज में अरीशा से असद के रवैये के बारे में पूछा था। अम्मी, उन्होंने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। क्यों? अर्शी, एक माह हो गया है तुम्हें शादी को, आखिर क्यों? तुम्हें वो सजा दे रहा है? मर्द है ना वो मामा, जब जज्बात साथ देंगे तब आ जाएगा मेरे पास। अब तो मैं ऐसी बीवी हूँ, जब चाहेगा आ जाएगा। लेकिन अरीशा, मर्द को ऐसे ढील नहीं देते, फिर वो तुम्हें इसी लेवल पे रखेगा सारी उम्र। इसलिए अब तुम्हें ही इसकी तवज्जो, उसका वक्त हासिल करना है अपनी जहानत से। वलीमे के फंक्शन के बाद असद अरीशा को इसी कमरे में ले गया जहां अरीशा ने 4 माह कैद की सजा काटी थी। कमरा बहुत ही वेल फर्निश्ड हो गया था, मुकम्मल सजा हुआ था। असद ने अरीशा को मुंह दिखाए का कोई तोहफा नहीं दिया, और ये गिला भी अरीशा के दिल में था कि मर्द जितनी मर्जी अमीर हो जाए, बीवी को वेडिंग गिफ्ट पता नहीं क्यों नहीं दे पाते। असद ने जेब से एक डायमंड रिंग निकाली, इस पे A&A नक्श था, वही डिजाइन जो अली ने मंगनी के दिन अरीशा को अंगूठी पहनाई थी। अंगूठी देख कर अरीशा कहने लगी, ये तो वैसी है, ये तो है मेरे पास। नहीं अरीशा, ये मैंने असद जहांगीर ने तुम्हें पहनाई है, और ये देखो ऐसा ही एक लॉकेट और टिप्स भी है, इस सेट को हमेशा पहने रहना। अरीशा काफी देर तक अंगूठी देखती रही, फिर असद बेड पर बैठ गया और अरीशा का हाथ चूमने लगा। कैन यू डांस विद मी? अरीशा हैरान हो चुकी थी। असद ने रिपोर्ट से एक बटन ट्यून किया, उस पे तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो, कोई 5 मरतबा प्ले हुआ। असद ने बड़े खूबसूरत तरीके से उस पे प्ले किया और अरीशा को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी। थैंक यू असद। अरीशा की आंखों में सरशारी थी। सुबह नहाई हुई निकली हुई अरीशा की जिंदगी की नई रमक मिल चुकी थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो मुकम्मल हो रही हो, और असद तो शुक्रगुजार था अपने रब के हजूर। हादी और असद हरम की सेहन में उम्र अदा करने के बाद कुरान की तलावत कर रहे थे, और अरीशा इन दोनों की तलावत में मगन थी। हरम का पुररौनक मंजर और शोहर बेटी की तलावत की हल्की हल्की आवाज़ अरीशा को बहुत सुकून दे रही थी। अरीशा ने इसी वक्त सजदा शुक्र अदा किया जो कि कबूल कर लिया गया था। कुछ दिनों से अरीशा की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। अरीशा को वॉमिटिंग के साथ चक्कर भी आ रहे थे। डिनर के टेबल पर भी अरीशा को चक्कर आ गया था। अरीशा को हॉस्पिटल ले जाना होगा, बहुत वीक हो गई है ये तो। हादी बोर्डिंग जा चुका था। असद फौरी अरीशा को हॉस्पिटल ले गया, जहां मुख्तलिफ टेस्टों की रिपोर्ट ने अरीशा के प्रेग्नेंट होने की तस्दीक कर दी थी। असद बहुत खुश था कि सुबहान ताला ने उसकी हर दुआ कबूल कर ली है, लेकिन अरीशा बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई थी। अरीशा, बहुत मुबारक हो, हम एक बार फिर से पेरेंट्स बनने जा रहे हैं। अरीशा की आंखों में आंसू थे, बिल्कुल खामोश थी। क्या हुआ अरीशा, खुश नहीं हो? सारे रास्ते भी अरीशा चुप रही। फॉर गॉड सेक अरीशा, तुम्हारा ये रवैया मार डालेगा मुझे। क्या हुआ है? खुश नहीं हो तुम? क्या? मुझे कोई खुशी नहीं है असद। क्या मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, तुम कहना क्या चाहती हो? असद, मैं ये बच्चा पैदा नहीं करना चाहती। तुम्हारा दिमाग खराब है। अरीशा, क्या बोल रही हो? अच्छा रिलैक्स हो, अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, आराम करो और कुछ ना सोचो, ओके? असद अरीशा की इस रवैये से बहुत दल बर्दाश्त हुआ था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि अरीशा कोई रिएक्शन करे या कुछ भी गलत बात उन दोनों में हो। इसलिए असद मुसलसल इग्नोर कर रहा था खामोशी के साथ। अरीशा एक ट्रांस में जा रही थी, जहां उसकी सोचें उसे मुसलसल मायूसी में मुब्तला कर रही थी। अरीशा डिप्रेशन के फेज में दाखिल हो रही थी, जैसे असद की लापरवाही और वक्त ना देने की वजह से लाहक हुआ था। असद के पास अरीशा को देने के लिए वक्त था ही कब। जब से अरीशा प्रेग्नेंट हुई थी, असद ने तो अरीशा से बात तक करना छोड़ दिया था। बस तबीयत पूछा करता और बस। असद, मुझे बच्चा पैदा नहीं करना। असद का दिल चाह रहा था कि वो अरीशा के मुंह पे जनाटेदार थप्पड़ रसीद करे। असद खामोश रहा। मैं नहीं चाहती इस बच्चे को अपने वजूद में रखना, मैं खत्म कर दूंगी इसे, सुन रहे हो? असद ने अरीशा को किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करने का सोचा, क्योंकि जैसे जैसे मंथ बढ़ रहे थे अरीशा की कैफियत भी बदल रही थी।
डॉक्टर ने अरीशा को ज़हनी दबाव और प्री डिलीवरी डिप्रेशन डायग्नोज किया। मिस्टर असद, अरीशा को डिप्रेशन का वो फेज है जिसमें औरत बच्चा तवक्को नहीं कर रही होती और बस इसी वजह से वो इस डिप्रेशन के दौरानिए में चली गई है। हम इनको दवाएं नहीं दे सकते, इससे बच्चे की ग्रोथ पे असर होगा। आप इन्हें वक्त दें बस। अर्शी, क्या हो गया बेटा, क्यों ऐसा कर रही हो? मेरी जान, अरीशा की माँ ने अरीशा को समझाते हुए कहा, माँ मैं तंग आ गई हूँ इस बोझ से, मुझे नहीं पैदा करना ये बच्चा। अर्शी, पागल मत बनो, असद को गुस्सा आ जाएगा और वो अब शोहर है तुम्हारा, तुम अपना घर खराब कर लोगी इस तरह। तुम खुद को संभालो अरीशा और मत सोचो कुछ भी। अरीशा हद दर्जा अजियत का शिकार हो रही थी, अंदर ही अंदर अजियत ले रही थी जो कि असद की समझ से बाहर था। कहानी आगे जारी है। कहानी का अगला पार्ट नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। कहानी पढ़ने के दौरान गलती हो सकती है, उसके लिए माजरत खां है क्योंकि मेरी अपनी ज़बान पश्तो है। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।